جو محمدن لا کا سیکشن 370 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ محمدن لا کا سیکشن 370 جو ہے 370 جو ہے وہ یہ کہتا ہے مینٹیننس آف چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن، یعنی بچوں کی اور پوتوں کی جو ہے وہ مینٹیننس، ان کی کفالت۔ اس کا سب سیکشن 1 وہ یہ ہے A father is bound to maintain his sons، یعنی باپ جو ہے پابند ہے بچوں کو مینٹین کرنے کا، ان کی کفالت کرنے کا until they have attained the age of puberty، جب تک اس کے بچے جو ہے بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے، بچوں کا باپ جو ہے انہیں مینٹین کرنے کا ذمہ دار ہے۔ آگے آ جائیں he is also bound to maintain his daughters، وہ اپنی بچیوں کو بھی پالنے کا، ان کو مینٹین کرنے کا، ان کی کفالت کرنے کا پابند ہے until they are married، جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح but he is not bound to maintain his adult son، لیکن وہ اپنے جو adult son ہیں، جو بالغ ہو جاتے ہیں بچے، ان کو پالنے کا، ان کی کفالت کرنے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے unless they are disabled by infirmity or disease، جب تک خدا نخواستہ اگر وہ بیمار نہ ہو جائیں یا وہ معذور نہ ہو جائیں، تب تک جو ہے باپ جو ہے اڈلٹ سن کو پالنے کا، ان کفالت کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ دا فیکٹ دیٹ، یہ حقیقت کہ the children are in the custody of their mother، یہ حقیقت کہ جو بچے ہیں وہ ماں کی تحویل میں ہیں during their infancy، وہ جو بچپن میں جب بچے کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، doesn't relieve the father، بچے باپ کو یہ موقع فراہم نہیں کرتی the obligation of maintaining them، کہ وہ راہ فرار اختیار کرے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بچوں کو پالنے۔ یعنی اگر بچوں کی کسٹڈی ماں کے پاس ہے تو بچوں کا باپ یہ جواز پیش نہیں کر سکتا چونکہ بچوں کی کسٹڈی ماں کے پاس ہے، لہٰذا میں انہیں خرچہ اور ان کفالت کرنے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن بچوں کے باپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ بٹ the father is not bound to maintain a child، لیکن باپ جو ہے اس بچے کو پالنے کا، اس کی کفالت کرنے کا پابند نہیں ہے who is capable of being maintained out of his or her own property، جو بچہ اپنی پراپرٹی میں سے جو ہے اس قابل ہے کہ وہ کما سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتا ہے، اپنی کفالت کر سکتا ہے، بچہ یا بچی اگر اس کے پاس ریسورسز ہیں تو پھر باپ جو ہے بچوں کو پالنے کا، اس بچے کو پالنے کا ذمہ دار نہیں جس کے پاس ریسورسز وغیرہ ہیں۔ اسی کا سب سیکشن 2 وہ یہ کہتا ہے if the father is poor، اگر پرائمری طور پر بچوں کو پالنے کی، اس کی کفالت کرنے کی ذمہ داری تو باپ پر ہے، لیکن اس کا سب سیکشن 2 وہ یہ کہتا ہے if the father is poor، اگر بچوں کا باپ غریب ہے and incapable of earning by his own labor، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود مزدوری کر کے محنت کر کما سکے، پھر the mother، پھر ماں ذمہ دار ہے if she is in easy circumstances، اگر وہ آسان حالات میں، اگر اس کے معاشی حالات ٹھیک ہے، پھر جو ماں ہے وہ ذمہ دار، یعنی جب بچوں کا باپ اس قابل نہیں ہے کمانے کے یا وہ غریب، بہت زیادہ غریب ہے، تو پھر بچوں کی ماں کی رسپانسبلٹی ہے اگر اس کے حالات ٹھیک ہے، اگر اس کے معاشی حالات ٹھیک ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالے، پھر از باؤنڈ ٹو مینٹین ہر چلڈرن، پھر وہ پابند ہے ماں بچوں کی پالنے کی ایز دا فادر ووڈ، جیسا کہ باپ ذمہ دار ہوگا۔ اسی کا سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے if the father is poor and infirm، اگر بچوں کا باپ غریب ہے اور معذور ہے and mother also is poor، اگر بچوں کی ماں بھی غریب ہے تو پھر the obligation، جو ذمہ داری کس کی ہوگی to maintain the children، بچوں کی کفالت کی lies on their grandfather، پھر بچوں کی پرورش کی، بچوں کو خرچہ وغیرہ دینے کی ذمہ داری دادا کی ہوگی provided، بشرطیہ کہ he is in easy circumstances، اگر بچوں کا دادا جو ہے اس کے بھی حالات ٹھیک ہوں، اگر اس کے معاشی حالات ٹھیک ہوں، پھر جو ہے بچوں کا دادا ذمہ دار ہے۔ یعنی پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے بچوں کی کفالت کی وہ باپ کے اوپر ہے، اگر باپ معذور ہے یا بہت ہی غریب ہے، پھر بچوں کی پرورش کی ذمہ داری، اسے نفقہ اور اسے خرچہ وغیرہ دینے کی ذمہ داری جو ہے لائز اپون دیئر مدر، اس کی ماں کے پاس چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر بچوں کی ماں بھی غریب ہے تو پھر بچوں کو پالنے کی، اسے خرچہ وغیرہ دینے کی ذمہ داری بچوں کے دادا کے اوپر منتقل ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے بچوں کا دادا بیمار نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ بچوں کا دادا معاشی طور پر ٹھیک ہو، آسان حالات میں ہو، ایزی سرکمسٹانسز میں ہو، تو پھر جو ہے بچوں کا دادا رسپانسبل ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو
शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।